ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين فلا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ اس بات کے بارے میں وضاحت عرض کی سی کہ اسلام دنیا کے اندر خاص طور پہ ایک فکری انقلاب دا علم بردار ہے. بلا شبہ کوئی اسباب ظاہری اسباب انہاں تو اسلام نے روکیا نہیں، لیکن جس حد تک اعتماد علی الاسباب کا تعلق ہے
وہ مسلمان نہیں کر سکتا، دنیا دی دوسری قوماں اگر کرن تو انہوں نے جچدا ہے، لیکن ایک مسلمان اسباب تے اعتماد کبھی نہیں کرتا۔ اس واسطے کہ اسلام نے اسباب ظاہری نو ایک ظاہری طور تے تسلیم کرن دے باوجود حقیقی سرچشمہ قوت ایک کبھی بھی نہ سمجھے اور نہ کبھی ایسا تصور کرنا چاہیے۔ وہ مسلمان انفرادی طور تے زندگی بسر کرے، اجتماعی طور تے کرے، عام شہری دی حیثیت کرے یا میدان کارزار دے اندر ایک جنگجو دی حیثیت قدم رکھے، باہر کیف ایدی نگاہ ماورائے اسباب، اور انہوں اسی توکل آنے۔ ساری دنیا دے اندر جو مسلمان اور غیر مسلم دے اندر فرق ہے وہ صرف نہیں ہے کہ مسلمان ماورائے اسباب ایک ایسی قوت یقین اور اعتماد رکھتا ہے کہ جس اعتماد نو دنیا پاگل پن تصور کرے اور اسباب خودی حقیقت نو مذاق دا رنگ دیندے ہوں، لیکن وہ پھر بھی آکھے کہ نہیں، میرا ایمان، میرا اعتماد جو ہے وہ ہن بھی اس سے ہی ذات اور اس سے ہی سرچشمہ قوت قائم۔ یہ میں ایک مثال عرض کر، تسی اچھی طرح جان دیو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خاندان حضرت یعقوب علیہ السلام دا خاندان جب مصر تو نکل کے دریائے نیل یا بحر کلزم دے کنارے تے پہنچ جاندے تھے تو انہاں دا تعاقب کوئی معمولی قوت نہیں کر دی، بلکہ اس وقت ایک سپر پاور دا سربراہ وہ انہاں دا تعاقب کر اسباب دا تقاضا بالکل ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پیروکار بلکہ ساتھیاں نے بذات خود با آواز بلند جدا اظہار کیا کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ جس خدا کا تو ہمیں اعتماد دلاتا تھا، جس قوت کے بل بوتے پر تو ہمیں لے کر کے نکلا ہے، وہ طاقت تو نظر نہیں آتی، البتہ اب ہماری تباہی یہ ایک حقیقت ہے، یہ سچ ہے کہ اب ہمیں کوئی طاقت بچانے والی نہیں۔ اسباب کا تقاضا یہ ہوئی سی، اس بنا تے کہ تمام تر ساری وسائل و علل جڑے نے اس بات تے دلالت کرتے سن کہ نہ تو یہ قوم اپنے دفاع دی توفیق رکھتی ہے، نہ انہاں دے کول وسائل موجود نے، اور ایک سپر پاور دے مقابلے تے لا شے انہاں دا شمار کرنا ہی ہوا ہے۔ لیکن ماورائے اسباب ایک طاقت جنہوں اگر کوئی دنیا دی قوت چاندی کہ سانو وقا تو دیو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات تے قادر نہیں سن، لیکن انہوں نے ان لمحات کے اندر بھی کیا کہ کلا ان معی یا ربی، جو اسباب کے آئینے میں
تمہیں نظر آتا ہے یہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ان مائے یا ربی سیہدین، میرا وہ رب جس پر میں اعتماد رکھتا ہوں وہ اگرچہ دنیا کو نظر نہیں آتا لیکن وہ میرے ساتھ ہے، وہ بہت جلد میرے لیے کوئی راہ نجات تلاش کرے گا۔ تو اسباب کا تقاضا کچھ اور سی، لیکن ماورائے اسباب توکل کا تقاضا کچھ اور سی۔ تو پوری دنیا نے ایک عجیب تماشا ویکھیا کہ نتائج بالکل اسباب کے برعکس، نتائج بالکل وہ برعکس نے جو دنیا دا ہر انسان ویکھن والا یہ کہہ سکتا سی کہ اس وقت انہاں دی بقا ممکن ہے۔ اس بنا تے میں عرض کر رہا سا کہ اسلام نے بھی دنیا کے اندر وسائل یا اسباب تے اختیار کرنے تو شجر ممنوع قرار نہیں دیتا، لیکن اسباب تے اعتماد جڑا ہے یہ سارے واسطے شجر ممنوع ہے۔ اصل پاور صرف توکل ہے، اور یہ صرف دولت ایک مسلمان کے دامن ہی تو ہو سکتی ہے جو خدا اور رسول تے یقین نہیں رکھتا، جو اس مذہب کو تسلیم نہیں کرتا وہ دامن تے دولت نہیں ہو سکتی۔ اس بنا سے میں عرض کراں گا کہ اللہ جل شانہ ایک مسلمان میدان کارزار کے اندر بھی جس بات کی ترغیب دیندے نے وہ میں قرآن کریم دی زبانی پہلے عرض کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، میری ذات پر یقین کرنے والوں، میرے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تمہیں کبھی دشمن سے آمنا سامنا ہو تو فاثبتوا، ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اپنے معمول کے تقاضے سے زیادہ اپنے اللہ کو یاد کرنا۔ عام حالات میں جو تم یاد رکھتے ہو مجھے، ان لمحات میں میری ذات کی طرف ذرا زیادہ توجہ رکھنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، مجھے یاد کرنا، جس قدر بھی تم یاد کرنے کی توفیق رکھتے ہو مجھے یاد کرنا۔ ایک کس مقام تے ترغیب دیتی ہے، کیا مسجد چاکیا وذکر اللہ کثیرا، آکیا نہیں، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم میدان کارزار میں، میدان جنگ میں کسی سے تمہارا سامنا ہو جائے تو ثابت قدم رہنا، وذکروا اللہ کثیرا، اور اپنے اللہ کو معمول سے زیادہ یاد کرنا، لعلکم تفلحون، تمہاری کامیابی اسی میں ہے، تمہاری کامیابی، تمہاری کامرانی کی بنیاد وہ مجھے یاد کرنا ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ تھے بڑا صاف جیسا معاملہ ہے، دنیا دی کسی مادی قوت کا تذکرہ قرآن کریم نے نہیں کیا، قطعی طور مسلمان دے دامن کچھ ہے یا نہیں، اس بات پہ باس ہی نہیں قرآن کریم میں۔ بڑے مختصر جیسے الفاظ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا، سب تو پہلے ذوق یقین، جہدے بارے بعض لوگ آندے نے یقین پیدا کر اے ناداں، یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، بڑے بڑے دنیا کے تاج جن قدموں پہ جھک جاتے ہیں وہ درویشی صرف ذوق یقین سے پیدا ہو۔
اور وہ یقین جو پھر ما برائے اسباب ذات پر ہو، اس ذات پر جو کسی کو نظر نہیں آتی، اسباب کا تقاضا ہے ہوئے کہ آئندہ وہ پنجابی دے اندر مثال دیندے نے، میں پھر ہوتے ہو نا کہ آندے نے کسے نے آکھیا سی بھی نہ رہے بانس نہ بجے بانس، جدوں بانس ہی نہ ہوئے گا بانسری کون بنائے گا؟ دنیا جیسے لوگ بھی اب آئے کہ جنہوں نے سمجھا کہ اسی دنیا جیسے شخصیات پیدا ہی نہیں ہون دیاں گے، باقی ہی نہیں چھٹاں گے، تو ساڈا مقابلہ کون کرے گا؟ میں پھر ہوتے ہو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زندگی بذات خود کرشمہ خدا بندی کہ دنیا دا ایک بہت بڑا طاقتور حکمران اپنے اقتدار دی بقا دی خاطر ایک طبقے نو اس حد تک رونتا ہے، اس حد تک کچلتا ہے کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے جو بیٹے ہیں ان کو وہ ذبح کرتا ہے، ان کی بیٹیوں کی عزت و ناموس کو وہ تار تار کرتا ہے، گویا کہ افرادی قوت، قومی غیرت و حمیت دونوں چیزوں میں پائمال کرتا ہے۔ بظاہر ان دنیا دی کوئی طاقت ایسی نہیں جڑی یہ کہہ سکے کہ صدیوں تک بھی قوم سر اٹھائے گی، لیکن اللہ جل شانہ فرماندے نے کہ ایک پاسے شخص ایک تماشا کھیلتا ہے، دوجے پاسے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، میرے پیغمبر ہم ارادہ رکھتے تھے کہ یہ کمزور، یہ ناتواں، یہ تہی دامن، ہم ان پہ احسان کر دیں، احسان انہاں تے کر دیں۔ احسان کہدا بھئی؟ پنجابی چاہتے نے بھوکیا کہ کسے کہانی پائی سے ہو سکیا روٹی۔ اگر اس قوم کو اس وقت کو پوچھتا تو انہوں کی چاہیے ہے، میں یقین کامل لانا اگر اسباب دے خاکے چویکھیا جائے تو اگر خالق کائنات حضرت جبریل امین نو بھی بھیج دے اس قوم کو پوچھن واسطے کہ 10 بنی اسرائیل کی چاہیے ہے، تو آندے خدا رائے اس ذلت و رسوائی تو سانو نجات دو، وہ ساڑی زندہ اولاداں نو ذبح کر دیتا جائے، ساڑی عزت و ناموس نو پائمال کر دیتا جائے۔ مقصد ہے کہ اقتدار دا تو انہاں دے تصورات دی دنیا نال دور دا بھی واسطہ نہیں سی، اقتدار دا تو اس قوم واسطے سوچنا بہت بڑی بات سی، لیکن خالق کائنات فرماندے نے کہ ساڑی سوچ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، میرے پیغمبر ہم ارادہ کرتے تھے کہ ان کمزور، ان ناتواں لوگوں پہ ہم احسان کر دیں۔ احسان کیسا؟ فرمایا ان نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم ان کو دنیا کے مقتدا، دنیا کے رہنما، دنیا کے پیشوا، دنیا کے حکمران ہم ان کو بنا دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور جو تخت و تاج فرعون کا ہے، جو محلات فرعون کے ہیں، ان کے وارث ہم کن کو بنائیں؟ ان لوگوں کو بنائیں۔ یہ تخت و تاج بھی انہیں ہم عطا کر دیں، یہ اقتدار بھی ان کو دے دیں، آنے والی دنیا پیروی بھی ان لوگوں کی کرے، ہمارا ارادہ یہ تھا۔
تو بھئی اندازہ کرو اسباب دینے میں پھر عرض کرنا کہ اسباب دا تقاضا ہے کیا ہے قوم کدی اتنے جا سکتی کدی اس مقام دا تصور بھی کر سکتی کہ ایک کو قوم جڑی اپنے معصوم اور بے گناہ افراد دا تحفظ کرن دی توفیق تو درکنار جڑے انہاں دی موت تے صدائے احتجاج بھی بلند نہیں کر سکتے وہ قوم توقع کرے کہ اسی یہ تخت و تاج دے وارث ہو جائیں گے اسی یہ کو اقتدار کھو لیں گے آن والے وقت دنیا دی راہنمائی اسی کران گے انہاں نے تو خواب بھی کدی نہیں سیاست لیکن ماورائے اسباب قوت دا دعویٰ سی کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ بھئی 20واں سپارہ سورہ قصص فرمایا اے میرے پیغمبر وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ان کمزور ناتوان لوگوں پر ہم احسان کر دیں وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً ہم دنیا کے مقتدا دنیا کے امام ان کو ٹھہرا دیں اور فرعون کے تخت و تاج کے وارث ان کو کر دیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ہم ان کو اپنی سرزمین میں اقتدار اعلیٰ سے نوازیں جہاں ان کا دل چاہے یہ اپنا مسکن بنا لیں وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا اور فرعون حامان اور ان کے لشکر کو ہم وہ کیفیت دکھلا دیں وہ انجام دکھلا دیں منہم ما کانوا یحذرون جس سے یہ اپنا دامن بچانا چاہتے تھے جس دامن کو یہ بچانا جس مقام سے یہ خود کو بچانا چاہتے تھے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ فرعون بھی ہو حامان بھی ہو ان کا لاؤ لشکر بھی ہو یہ سبھی کچھ ہو پھر ان کا انجام بھی ہو یہ اپنا انجام اپنی نگاہوں سے دے تو میرے عزیزوں میں عرض کر رہا سا کہ اسباب لا شے اسباب کائنات بلا شبہ اختیار کرو لیکن اعتماد اسباب پہ مسلمان دا شیوا نہیں مسلمان ہر مقام تے توکل اللہ اور خدا دے اعتماد اور اللہ دے ایمان دی قوت نال قدم رکھتا واحد دنیا دے اندر ایک پاور مسلمان دے دامن سے ہوں گی اور ایک ایسا ہے کہ جویں اقبال نے آکھا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام ہے ہمیں ایک تیرے مار کا آ رہا ہوں میں خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں دیں اذانیں کبھی یورپ کے صحراؤں میں تو بھئی آگے چل کے آنے نے تھے ہمیں ایک تیرے دیں اذانیں ہم نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شان آنکھوں میں نچتی تھی جہاں داروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی تو ایک ایسی قوم جس کسے مقام اور کسے منزل تے کسے دی قوت ظاہری نو قطعی طور تے تسلیم نہیں کیتا بلکہ بھئی اپنے نو کے پاتے اچھال کر رکھتے تھے بس یہ ہوئی شان بے اتنائی سی جنہ لوکاں دے آج اسی قصیدے گاؤنے ہیں جنہ لوکاں دیاں کہانیاں سنانے ہیں او خاک نشین جنہ دے دامنے نہ دولت سی نہ سرمایہ سی نہ کوئی بہت بڑا لاؤ لشکر سی
یقین جان۔ حضرت صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انتہائی جویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم، انتہائی مشفق، انتہائی مہربان، حضور دے بعد انتہائی نرم دل اگر ملت اسلامیہ دا کوئی فرزند ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود تھی سکی اندی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح تے اس بندے نو کھلارن لگے ہو جڑا رون دے علاوہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ ایسے شخص نو فرماندے ہو کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت صدیق جیسا نرم مزاج نرم دل شخص دنیا دی تاریخ کے اندر اتنا سخت گیر تو حکمران نظر نہیں آئے۔ میں یقین کامل لانا کہ عمر فاروق بھی انہیں نہیں، عمر فاروق بھی انہیں نہیں، اس واسطے کہ پہلی ہی قدم تے جد باغی اسلام دے باغی جد بغاوت کر دینے تو اختلاف کرنے والے دے صفحے اولین دے اندر سب تو سر فہرست کون سی بھائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جڑے فرماندے نے کہ کیفا تقاتل الناس وہم یقولون لا الہ الا اللہ، اے امیر المومنین جو لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں آپ ان سے جنگ کیسے لڑیں گے؟ آپ فرماندے نے میں نہیں جانتا، واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، خدا کی قسم میں ہر اس شخص سے جنگ لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق واقع کرے گا، جب تک میں ایک رسی جو مال زکوٰۃ میں آتی ہے وہ وصول نہ کر لوں تلوار نہیں رکھوں۔ اس قدر سختی اور اتنی شدت نال اگر حضرت اسامہ بن زید دے لشکر دا مسئلہ ہوتا ہے تو صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ اختلاف کر دینے کہ امیر المومنین اس وقت تقاضا ہے کہ حضرت اسامہ نو روانہ نہ کیتا جائے۔ فرماندے نے کہ جس لشکر دی روانگی امام المرسلین اپنے ہاتھ نال کر چکے نے صدیق اکبر نہیں روکے گا، جو مرضی دنیا چ ہو جائے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اینا نرم خو شخص اینا سخت گیر کس طرح، یہ صرف اور صرف ایک ایمان، ایک خدا تے اعتماد کی کیفیت ہے کہ ایک شخص نے اس مقام تے فائز کر۔ تو میرے عزیزو اگر دنیا دے اندر آج ساڑھے کی صورت حال ہے، ساڑھے صورت حال کسے وقت اسی یہ سمجھو بے خانماں لوگ سا، ساڑھا کوئی وطن نہیں، ساڑھا کوئی دوست نہیں، ساڑھا کوئی دشمن نہیں، ہر وہ شخص اس کا دنیا دے اندر جو خدا دی وحدت دا دشمن ہے وہ ساڑھا دشمن ہے، جو نبی آخر الزمان دی رسالت دا دشمن ہے وہ ساڑھا دشمن ہے۔ اس بنا تے جتھے اللہ دی وحدانیت اور خدا دی حاکمیت غالب نہیں وہ ساڑھے واسطے دار الحرب ہے، وہ ساڑھے واسطے میدان جنگ ہے۔ ساڑھا اعلامیہ بڑا مختصر ایک اعلامیہ ساڑھی چونکہ جنگی حکمت عملی دی بنیاد بھی ہے کہ نماز فجر تک کسی بستی تے لشکر اسلام حملہ آور نہیں ہو سکتا، اگر اس بستی چو اذان دی آواز نہیں نکل دی تو دے بعد بلا تعمل حملہ کر دیتا جائے گا۔ اس واسطے کہ ساڑھا دنیا پیغام ہی اللہ اکبر، خدا کائنات میں سب سے بڑا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، خدا بند عالم کے علاوہ کوئی کائنات کا الہ نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح،
کامیابی کا راستہ فقط نماز ہے۔ تو یہ مختصر جیسا اعلامیہ ہے دنیا دے، یہ ساڈا وہ جڑا دنیا ہے ایک مختصر اپنا منشور متعارف کروایا جاتا ہے کہ ساڈے بنیادی نکات کی، اسلام کے بنیادی نکات خدا دی عظمت و کبریائی دے بعد اللہ دی وحدت، نبی آخر الزمان دی رسالت اور نماز راہ نجات، نماز راہ عین نجات، اس دنیا کے اندر بھی نجات، آخرت کے اندر بھی اگر نجات کا رستہ ہے تو نماز۔ تو میرے عزیز مختصر اعلامیہ، اگر کسی بستی دی آواز سانو نہیں سنائی دیندی تو پھر سانو وہ تے مزید سوچن دی ضرورت نہیں، پھر اسی وہ تے بغیر سوچے سمجھے حملہ آور ہو۔ تو میرا مقصد عرض کرنا ہے کہ جس قوم دا منشور ہی بڑا مختصر ہے اور وہ اپنی ذاتی غرض سرے تو ہے ہی کوئی نہ، ذاتی غرض سرے تو ہے ہی کوئی نہ، زمین اللہ دی، حاکمیت خدا دی، زمین بھی خدا واحد دی اور حاکمیت بھی وہ دی، اگر حکم چلے گا تو اللہ دا چلے گا، وہ بعد اللہ دے پیغام رساں سید المرسلین حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا چلے گا۔ تو بھئی اگر کوئی انہوں تسلیم کر لیندہ ہے تو وہ ساڈا تن من ساڈا ہے، اگر انہوں کوئی تسلیم نہیں کرتا تو ساڈا باپ ہے، ساڈا بیٹا ہے، ساڈا کچھ بھی ہے، ساڈا کچھ نہیں لگتا۔ ہر گھر، ہر چار دیواری دارالحرب اور دارالامن، ہر خطہ سرزمین ساڈے واسطے دارالحرب اور دارالامن، جو ساڈے منشور نال اتفاق رکھتا ہے وہ ساڈے واسطے دارالامن ہے، جو نہیں رکھتا دارالحرب ہے۔ تاہم میرا مقصد گزارش کرنا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات کہ اج ملت اسلامیہ صرف ایک خطے چ نہیں، اج مسلمان یتیم۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان، صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب آج اینے فکر مند کیوں نے؟ آپ فرمان لگے دو فتنے میری امت نو تباہ کر دے، دو فتنے میری امت نو تباہ کر دیں گے، ایک دا نام تسی سنتے ہو تو ایک دا نام ہمیشہ درباری لوگ کدی نہیں لیں گے، کیونکہ ترے چیزاں اس طرح جلا دیندیاں نے، للہیت اس طرح جلا دیندیاں نے جس طرح لکڑی نو اگ جلا دیں۔ حضور دا فرمان ہے کہ من اقترب السلطان، جو شخص کسی صاحب اقتدار کے قریب ہوگا فقد افتتن، وہ فتنوں کا شکار ہو جائے۔ من تابع صید فقد غفل، جو شکار کے پیچھے نکلے گا وہ اپنے فرائض سے غافل ہو جائے گا۔ من سکن البادیہ فقط جفا، جو جنگل کی زندگی اختیار کرے گا وہ جفا کش ہوگا۔ جنگل دی زندگی جفا کشی پیدا کر، شکار دی عادت، ہر چیز تو لاپرواہی اور غفلت کا انداز پیدا کر، اقتدار تک قرب، خدا تو دوری پیدا کر۔ اس بنا پہ اللہ والے بہت کم دنیا ایسے ہوں جڑے اقتدار دے نزدیک رہندیاں بھی اقتدار تو دور رہے، ایسے لوگوں کا وجود بہت کم ہے۔ اس بنا سے میں عرض کرنا کہ آج کل ساڈے بھی بعض دفعہ علماء کرام، نام نہاد علماء بہت سارے آتے ہیں۔ ایک دن ایک عالم صاحب تشریف لے آئے سن، بڑے بڑے اسلام دے وہ ترجمان سن، عالمی سطح دے مسلمان
سوال انہوں کے ایک سائل نے کیتا کہ جناب اسلام دے اندر تعدد ازدواج جڑا ہے یعنی ایک بیوی تو زائد بیویاں یہ اسلام کی تصور ہے؟ آخر لگے ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، یہ تو اسلام دے ہے ہی خلاف۔ تو جناب دلیل کی آخر لگے جی کہ تعدد ازدواج شریعت کوئی یہ بنیاد ہوتی تو رب ہوا ایک کیوں بنا؟ بابا آدم ایک بنا چلے سی، ہوا بھی 2-4 بنا چڑھتا۔ سبحان اللہ، یہ دلیل ہے۔ تو بندہ یہ پوچھے کہ خدا نے ہوا تو ایک بنائی تو امام المرسلین نو کیوں آکھیا کہ میرے پیغمبر اے نکاح جڑا لوکاں تو ڈر جان تسی جدا اظہار نہیں کرنا چاہتے اے دے تو ڈرو نہیں، اساں آسمان تے نکاح کر چھڑیا اپنے گھر لے آؤ۔ تو امام المرسلین دی ازواج مطہرات کنیاں سن؟ نعوذ باللہ وہ بھی اسلام دے خلاف ہی سب کوئی گیا۔ عقل دے انے اس حد تک بھی ہے۔ اس بنا تے میں گزارش ہی کر رہا سا، حالانکہ میرا تعدد ازدواج میرا اس وقت موضوع سخن نہیں، میں کامل یقین نہ لانا کہ دنیا دا ہر انسان او دا تعدد ازدواج تے بنیادی تقاضے داخل ہے، اور اسی سب لوگ اپنی اس فطرت دا مظاہرہ کرنے ہیں۔ اگر ناجائز انداز نہیں کرتے تو اسی ناجائز اور انتہائی گھٹیا انداز کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی وقت آیا تو میں یہ وضاحت عرض کراں گا، اسلام نے سانو قطعاً او ساڈے سامنے کوئی ایسا پہلو نہیں رکھیا جو ساڈا تقاضا نہیں۔ جتھے سانو اسلام نے سمجھا ہے کہ انہوں اگر روکیا بھی تو یہ باز نہیں ہوں گے، جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی کہ جاؤ فرج الہ ربک فسألہ تخفیف، اپنے اللہ کو جا کے آکھو بھی 5 نمازیں جی کوئی کٹ کرن، میں انہوں نے آزمایا انہاں 5 بھی کوئی نہیں پڑھنی۔ بہن جی خداوند عالم جان دسن کہ یہ 4 اسباب انہاں 4 اسباب وچوں ایک سبب تو بھی یہ بندہ دستبردار ہونے واسطے تیار نہیں ہوگا۔ اس واسطے بہتر ہے کہ یہ فطرت دے پیش نظر انہوں 4 مواقع دیں۔ اور اگر تسی ہن تجسس اتنا رہو، میں اختصار نال دس دینا کیوں بھائی جدوں رشتہ کرن جاندے ہو کہڑی شے ویندے ہو؟ نمبر 1 گھر گھاٹ، بھائی گھر گھاٹ پنجابی سیدھا جا مسئلہ ہے، کوئی کرانا ہے کہ نہیں، یہ کچھ ویندے ہو کہ کچھ اور؟ نمبر 2 کوئی 4 پیسے نہ کول ہیں کہ نہیں، یہ کچھ ویندے ہو کہ کچھ اور؟ اور نمبر 3 کوئی کڑی منہ چت لگتی ہے کہ نہیں، یہ کچھ ویندے ہو کہ کچھ اور؟ میں پوچھنا یہ کچھ ویندے ہو کہ کچھ اور؟ اور آخری بات ہے سنو، یہ مذہب آکھ لو، یہ نظریہ آکھ لو، نظریاتی ہم آنگی۔ ہندو ویکھے گا ہندو ہے کہ نہیں، عیسائی ویکھے گا عیسائی ہے کہ نہیں، اور مسلمان ویکھے گا مسلمان ہے کہ نہیں، تے مسلمان ہے چاہ جاتے ہو ویکھن گے کدھرے بابیاں دا کرتے نہیں، کیوں بھائی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اور نظریات بھی یار، نظریات پرکھنا بھی تہاڈا کم، مالی حیثیت تاڑنا بھی تہاڈا کم، حسن اور خوبصورتی ویکھنا بھی تہاڈا کم، او خاندانی پس منظر ویکھنا بھی یار تہاڈا تقاضا، خدا دی چکی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ جل شانہ نے کی 4 بنیادی او تقاضے جڑے کہ تسی اپنی پوری زندگی دے اندر جنہ تے تہاڈی ڈگر کا ہے، یہ 4 تہاڈے تقاضے نے، لیکن انہاں 4 دی تکمیل ایک جگہ تے کیا یہ بھی ممکن ہے؟
کیوں بھئی انہاں چواں دی تک ایک تھان تے چارے پورے ہو جانے ممکن ہے نہیں. میں پوچھنا اگر نہ پورے ہون تے نہیں جو باقی دے چھڈن واسطے تسی تیار ہے ہو نہیں. وہ جدو چارے ایک تھان تے پورے بھی نہیں ہو سکتے باقی تے تسی چھڈ بھی نہیں سکتے. جے مذہب تانوں تواڈے تقاضیاں دے تحت اگر تانوں اونے مواقع دے دے کہ سونیا ایک بار وچ تیری خواہش پوری نہیں ہوئی دوجا چانس لے لے, دوجے چ نہیں پوری ہوئی تیجا لے لے, تیسرے چ نہیں پوری ہوئی چوتھا لے لے, چوتھے چ نہیں پوری ہوئی تے اپنے مقدرہ نو لو, پھر اپنے مقدرہ نو لو. وہ یارو جے تقاضا اپنا بنیادی ایک بھی تسی ترک نہ کرو اسلام تانوں چار اونے مواقع فراہم کر دے تو اسلام نے ظلم کیتا ہے. جے تواڈے ایک پورا نہ ہوئے دوجے تسی چھڈن واسطے تیار نہیں, جے تواڈے جائز انداز وچ تانوں نہ دتے جاندے تسی چور دروازے تلاش کرتے, پوری دنیا دلدل وچ پھس جاندی جو ہے طوفان بدتمیزی برپا. تو خیر بھی ایک ضمنی بات سی تفصیلی بات پھر اتوں اگے بعض لوگوں کو لونڈیاں دا مسئلہ بھی بڑا چبھد ہے. کدی وقت آیا تو انشاءاللہ وہ بھی میں گزارش کراں گا کہ اسلام نے وہ کوئی تجاوز نہیں کیتا ہے. اسلام نے ایک بہترین وہ رستہ لاہے عمل دیتا ہے جہدے ایک لونڈی واسطے اتنا زبردست تحفظ کہ ایک آزاد عورت نے اتنا تحفظ آ سکے. تو خیر میں اصل گزارش کر رہا سا کہ دنیا کے اندر ایک مسلمان دے دامن دے اندر جو اصل قوت وہ اللہ تے ایمان ہے. اور امام المرسلین ایک مرتبہ پریشان سن اس بنا تے کہ میری امت نو دو فتنے تباہ کرتے. صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو فتنے کہڑے؟ آپ فرماندے نے ایک مال دی فراوانی تے دوسری بے دوجی آئی دوسری عورت دی آزادی. مال دی فراوانی اور عورت دی آزادی. مال اج ساڈے کول خلفائے راشدین دے دور نالوں مال زیادہ ہے یا تھوڑا ہے؟ زیادہ ہے. دولت ساڈے ہاتھ چ جنہاں نوں مروڑ اٹھتے ہیں انہوں نے کسی پوچھا بھی تسی اتنے لین کی آئے ہو تو نعوذ باللہ وہ آکھن لگا امریکی فوج دا جڑا سربراہ سی وہ آکھن لگا کہ نعوذ باللہ خدا کو ایک غلطی ہوئی ہے وہ اصلاح کرنے واسطے آئے. اس نے آخیا بھی وہ غلطی کہڑی آکھن لگا جڑا عرباں نوں تیل دے چڑیا سی نا یہ رب کو بھول ہوئی ہے وہ اصلاح واسطے آئے. تو آج دنیا دے اندر مال و دولت دی اصل تا مالک قوت وہ کون نے؟ مسلمان. اور پوری دنیا دے اندر سب تو ذلیل ترین قوم کون؟ مسلمان. ایک سبابت ہو گیا پورا, دوجا آ گیا عورت دی آزادی والا. لِأَنفُسِكُمْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ, اے لوگو یہ تمہاری عورتیں یہ تمہاری کھیتی ہے. اینوں تشبیہ دیتی ہے کا نال کھیتی نال. رزق انسانی پیدا زمین وچ ہوندا ہے, نسل انسانی پیدا کتنے ہوندی ہے؟ عورت دے وجود. تو یاد رکھو جس پیڑی دے دوالے واڑ نہیں, جس پیڑی دا راکھا کوئی نہیں, کدی وہ دے دی فصل چنگی ہوئی وہ جو ہو پوے تو یار کدی پروان چڑھی ہے نہیں. وہ پاویں زمین کنی چنگی کیوں نہ ہوئے وہ پیڑی ہمیشہ اجڑ جاندی. وہ جس عورت دا کوئی رکھوالا نہیں, جس عورت دے دوالے حصار نہیں, جس عورت دی عزت و ناموس دا تحفظ نہیں اور ناقابل تسخیر جدے دوالے چار دیواری نہیں, اس عورت دا دامن
پاکیزہ اور نسل انسانی او دے اندر کس طرح پاک اور صاف جنم لے سکتی؟ سوال ہی پیدا۔ اگر زمین آزاد کر دو گے تو تہاڈا رزق اجڑ جائے گا، اگر عورت آزاد کرو گے تو نسل انسانیت اجڑ جائے گی۔ اور یاد رکھو آج انہاں دونوں باتاں نال اسی لوگ دو چار۔ اس بنا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو فتنے، مال دی فراوانی اور عورت دی آزادی، دو فتنے میری امت نو برباد کر کے رکھ دے۔ اور اج ہر انداز میں، ہر انداز اور یہ دو بھی فتنے، دو بھی دنیا کے اندر تیجا فتنہ ہے ہی کوئی نہ، تیجا فتنہ دنیا ہے ہی کوئی نہ۔ لوگ آندے نے زن زر زمین، پر زر زمین ایک کرو، زر زمین ایک کرو تو پیچھے رہ گئی زن۔ فتنے ہی دو نے، زر زمین دا تے رشتہ ہے، ہاں زمین زر اور زن دو جدا گانا ہے سید دماغ۔ تو بھائی میرے عزیزو، میں گزارش کر رہا سا کہ آخر آج ساری پوزیشن یہ کیوں ہے کہ سارے کول مادی وسائل اس وقت نالوں بہت زیادہ ہے، دنیاوی اسباب و علل سارے دامن بہت زیادہ ہے، لیکن جس طرح کہ حالی نے آکھیا تنزل نے کی ہے بری گھت ہماری، بہت دور پہنچی ہے ذلت ہماری، نکبت ہماری، گئی گزری دنیا سے عزت ہماری، نہیں کوئی ابھرنے کی صورت ہماری۔ آخر یہ صورت حال پیدا کیوں ہو گئی یارو؟ یا ساڈا وہ دور غلط ہے جنہوں اسی جدا آغاز کتنے تو کرنے ہیں 313، آغاز 313، اور آج اپنا اختتام جان لو۔ اپنا ساڈا اختتام کتنا ہے بھائی؟ دنیا دا 1/3، ساڈا اختتام دنیا دی تہائی، پوری دنیا دی تہائی، تے ساڈا آغاز 313۔ تو آج کس بات دی کمی تھی؟ بات صرف تلاش کرنے والی جڑی ہے وہ یہ کس بات دی کمی؟ آج تو اسی ایٹمی قوت بن گئے ہیں، ایٹمی طاقت، اٹامک پاور، اور یہ ہوئی پاور ہے جہدے اندر توحید دا راز بھی وابستہ ہے، جہدے اندر دنیا اور آخرت دا راز بھی وابستہ ہے، اور جنہوں خداوند عالم نے دنیا بھی آشکارا کیتا ہے۔ لیکن ایک ایٹمی قوت کے باوجود اج بھی ساڈا حال وہ کی ہے کہ سانوں کوئی گوارا کرنے واسطے تیار نہیں، گوارا کرنے واسطے تیار نہیں۔ اور اج بھی وہ لوگ یہ چند سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایک کوئی طاقت نہیں، جد چاہاں گے اسی انہوں مسل کے رکھ دیں۔ ساڈے کول وسائل زیادہ نے، ساڈے کول افرادی قوت زیادہ ہے، ساڈے کول ایسی دنیا کے اندر ہوں تو کھلے ایسی ایٹمی قوت مسلم امہ بن چکی ہے۔ اس وقت اگر تواڈے کول کوئی توازن برقرار نہ کرنے والی چیز ہے تو کیڑی؟ بھئی وہ تواڈے دامن کس بات کی کمی؟ ہوں تو پوری دنیا تے ساڈا بھئی چنڈا لہرانا چاہیے، صرف ایک بانیاں تے نہیں، بانیاں تے بیچارے ایک دبکا مارو تو وہ آنے لکڑی بھی نہیں بنتا۔ یہ حقیقت بھی ہے، ایک ایسی قوم جی بزدل قسم دی ہوئے وہ لڑن دی شکت نہیں رکھتی، اور پھر جس قوم دا نقطہ نظر ہوئے جہان میٹھا تے اگلا کیسا ڈٹا، جنہوں نے پتا ہے کہ ایک بار بھول گیا سی بندیاں دی شکل چ آ گیا، اللہ بہتر جانتا ہے ادو کی شکل ہے، ادو بعد آنا ہے تو کی شکل لے کے آنا ہے، کہ کتے دی شکل لے کے آنا ہے، باندر دی لے کے آنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔
وہ کہڑے جنم پھر پرتکے آؤں ہے؟ اس قوم کا مقابلہ تو درکنار مسلمان جس پوزیشن اس وقت ہیں ساڈا تو پوری دنیا سے غلبہ ہونا چاہیے، تو تلاش کرنا چاہیے وہ پوائنٹ، وہ چیز جی سارے دامن اس وقت سارے دامن سب کچھ ہے، اگر نہیں تو عزت نہیں، وہ وقار نہیں، وہ جڑے خواب تے لیٹن والے تے خرقہ پوش، وہ ٹاکیاں لان والے ساڑھے ورگے سوٹر بوٹر نہیں، ٹاکیاں لان والے نکیل پھڑ کے ٹرن والے، جنہوں نے دنیا دوروں ویکھ کے سمجھ جاندی سی کہ اے ہی وہ شخص ہے کہ جدے سامنے اگر اسی اپنی پوری قوت بھی لے آواں گے تو یہ رستہ نہیں روک سکتے۔ تو یارو انہیں کیڑی بات سی کہ وہ ڈاڈے سن سخت گیر سن، سخت گیر تو یار ساڈے بھی بڑے بڑے مغز پھرے بھی بڑے بڑے، اس بات نو تلاش کرو جڑی بات ساڈے دامن چ، اور جب دنیا دے اندر آئی ہے تو دنیا نے ویکھیا کہ مسلمان پھر دنیا دی عظیم قوت، جب مسلمان اپنے اس نقطے تے آیا ہے بھئی اس مقام تے پہنچا ہے دنیا دی عظیم قوت، آج تے تسی ایٹمی قوت ہو، آج تو چند سال پہلے تہاڈی جنگ ہوئی سی ادو تے دنیا دی تسی اتنی بڑی طاقت کوئی نہیں سو، تہاڈے کول شاید دشمن کے مقابلے واسطے بھی کوئی اتنے وسائل نہیں سن، دنیا دی تاریخ کے اندر سب تو بڑی ٹینکاں دی جنگ جو لڑی گئی وہ اس سرزمین وچ لڑی گئی، اور لطف دی بات ہے کہ ٹینکاں نال ٹینک بھی نہیں سن ٹکرائے، ٹینکاں نال ٹینک بھی نہیں سن ٹکرائے، تو پھر آخر کیڑی شے سی جس بنا تے دنیا دی پوری دنیا تسلیم کر گئی کہ ایک دنیا دی عظیم ترین جنگ یہ قوم جیت چکی ہے، جد کہ تواڈے مقابلے تے او دے واسطے اسباب موجود نہیں سن، صرف ایک قوت ایمان، ایک اللہ تے ایمان اور خدا تے کامل یقین اور توکل، اے او دولت ہے، اے او دولت جس دولت کے بل بوتے تے ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اگر زندہ رہا تو اے ادھار ہے، اگر ٹر گیا تو سدا بہار ہے، اگر ٹر گیا تو پھر سدا بہار، پھر خدا بندے عالم دنیا نو آواز دے گا، اللہ مینوں پوچھے گا بندیا دس تیری آرزو، میں کہاں گا میرے مولا میری آرزو ایک ہے خالق، ہاں میرے بندے دس، میرے اللہ ذرا مینوں دنیا چل دے تھوڑا جہا چر، کی لینا وہ تینوں دکھاں ہی چوں کڈیا ہے، اوتھے جا کے کی لینا میرے خالق، میں انہوں نے بھی دس آواں، میں انہوں نے دس آواں، یہ جنوں موت پہ سمجھ دیو موت نہیں جے یہ آباد الآباد تک دی زندگی دا سرچشمہ ہے، خدا بندے عالم فرماندے نے میرے بندے ہوں تیرے دوڑ مک گئی، تینوں ہوں میں واپس دکھاں دی سرزمین وال تینوں نہیں گلتا، یہ کام میرا ہے، یہ تیرا ہے، آواز دیتی آکھیا جبریل امین دنیا اعلان عام کرو، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، او میرے ساتھ پر ایمان رکھنے والوں، میرے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ جو میری راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ مت کہنا، یہ تو زندہ ہے، ان کو مردہ کہنے والا وہ میرا دشمن ہوگا، یہ آباد الآباد کی زندگی سے ہم کنار ہوئے ہیں، اگر تمہاری عقل و شعور سے ان کی زندگی بالا ہے تو تم اپنی خیر مناؤ، ان پر باس مت کرو۔ تو میرے عزیزو
آباد الآباد تک کی زندگی مسلمان جد اس منزل تے آندا ہے کہ اگر رہ گیا تو پھیرتے صحیح. اس واسطے کہ ساڈے پیر و مرشد دا سبق یہ ہے. آپ فرماندے نے کہ والذی نفس محمد بیدہ لابدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. او لوگوں مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد مجتبی کی جان ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اپنے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں. ثم احیا ثم اقتل، پھر میرا اللہ مجھے زندگی عطا کرے پھر میں قتل ہو جاؤں. ثم احیا ثم اقتل، اللہ پھر مجھے زندگی سے ہم کنار کرے تو میں اسی راستے پر پھر جاؤں، اگر پھر بھی کرے تو میں پھر بھی اسی راستے پر جانا پسند کرتا ہوں. بار بار آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا خدا مجھے کئی زندگیوں سے ہم کنار کرے تو یہ سب سے زیادہ پسندیدہ لاہ عمل میرے نزدیک وہ خدا کی راہ میں جان دینا. تو جیڑا ایسا حقیقت تو آشنا ہو جائے، جنہیں پتا ہوئے کہ یار جے رہ گیا تے کام پھر تے پہ گیا، تے کام مکاؤ، اپنی منزل تے جاؤ، صدا تے دکھ مکاؤ، صدا تے دکھ مکاؤ. کیوں بھئی پھر کوئی دنیا دی طاقت آ جائے. ایک اور میں تانوں دنیا ایک مثال دے دینا. دنیا کی ایک مثال، جے بندہ مرنا نہ چاہے بچ جائے گا، تے جے بندہ موت نال کھیلنا چاہے پھر انہوں کو مار لے گا. اور نہیں، اگر موت تو بچ کے نسو گے تو موت کا شکار ہو، لیکن جدو موت دے مگر ٹرو گے پھر ملک الموت بن جاؤ. ملک الموت نو موت آوے گی، بھئی آوے گی کہ نہیں آوے گی، پر بڑی دیر بعد آوے گی، بڑی دیر بعد آوے گی. اس بنا پہ جب مسلمان ایک موت نو تلاش کرنے واسطے نکلتا ہے تو یاد رکھو وہ پھر روح زمین دے ناتیاں نال دا واسطہ نہیں رہتا، پھر وہ دا واسطہ آفاقی ہوتا، پھر اس کائنات نال وابستہ ہوتا ہے جتھے موت تے آوے گی، پر آوے گی ذرا ادوں آوے گی جدوں وہ ذات اپنا مشن مکمل کروا ہے. تو میرے عزیزو میں گزارش پھر کراں گا کہ اج ساڈے غور طلب پہلو ہے کہ دنیا کے اندر وسائل ساڈے دامن بے شمار، افرادی قوت بہت زیادہ، تعداد کے اعتبار نال بہت زیادہ، لیکن عزت کے اعتبار نال سب تو گھٹیا یا کم تر. اگر طبقہ ہے تو اج فقط تو جڑا طبقہ اج منہ چھپاندا ہے کس باتوں کہ اس باتوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا یہ علم بردار کیوں ہے. ہاں سانو دنیا دی بنیاد پرست، وہ جیڑا بندہ بنیاد پرست نہیں وہ کچھ بھی نہیں. میں ایک مثال دینا، بنیاد جیڑا بندہ اپنے پیو دا نہیں وہ کسے دا ہے. جیڑا بندہ اپنے باپ دا نہیں وہ کسے دا ہے. وہ جیڑا بندہ اپنے خلق کرن والے دا وفادار نہیں. میں کامل یقین نہ مشرک با وفا نہیں ہو سکتا. مشرک اور با وفا ضدان مفترقہ، یہ دو متضاد باتاں نے کہ مشرک بھی ہوئے با وفا بھی ہوئے تو خالق کائنات دا با وفا، خلق کرن والے دا با وفا. جیڑا خلق کرن والے دا با وفا جیڑا انہوں پہچان دا تک نہیں،
وہ کسی دوسرے نال وفا کی کرے. یہ تو میں تمہیں ایک دنیا دار نا مثال دیتی سی جہاں اپنے باپ دے تے تسی بھی مانتے ہو یار جہاں اپنے پیو دا نہیں ہے دوجے دا کی لگا, جہاں اپنے دا نہیں ہے دوجے دا کی لگا. اگر تہاڈا ایتھے نہ ذوق کھلوے تو میں قرآن کریم کی ایک مثال دے دینا. حضور دے زمانے زندگی دے اندر ایک مرتبہ باس و تمیز وقت بڑا قلیل ہے, میں اختصار نہ ہوندیاں ہوندیاں گل اتنے اپڑ گئی کہ اگر حضور تھوڑی جی نرمی کرن تو اسی بھی تھوڑی جی لچک یاد پیدا کر لیے, رل مل کے کام چلائیے. ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سن. ساڑھے جیسا آدمی بھی یہ چاہتا ہے کہ یار حالات اگر اچھی ڈگر تے جا سکتے ہیں تھوڑا بہت لچک پیدا کرنا تو ہونی چاہیے. امام المرسلین تو پھر ایک عظیم شخصیت سن, اس بنا تے حضور دی ترجیحات تو یقیناً بات ہونی سی. اتفاق نالے دے اندر جڑا مرکزی رول ادا کرنے والا شخصی وہ حسب و نسب دے اعتبار نال مشکوک آدمی سی, یعنی نسلی اعتبار نال وہ مشکوک آدمی سی. خدا بند عالم نے وہ تے باز کی اور حکم دیتا, فرمایا فلا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عصیم عتل بعد ذلک زنیم. کیوں آپ صاحب فلا تطع کل حلاف مہین, میرے پیغمبر وہ شخص جو بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا اور نسلی اعتبار سے کمینہ, خسرت کا وہ کمینہ, بات بات پر قسم کھانے والا. فلا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم, لوگوں کو تانو تشنیع کرنے والا, طنز کرنے والا, مشاء بنمیم لوگوں میں چگلی بخیلی کرنے والا. آپ بھی خطا کار, میں گل مکانا اخیر دے واقعہ کیا سرکش بھی ہے لیکن انہاں ساریاں گلاں دے بعد ذالک ان سب باتوں کے بعد میرے پیغمبر زنیم وہ حرام زادہ بھی ہو. زنیم عربی لغت دے اعتبار نال وہ شخص جیڑا اپنے باپ دی طرفوں کلیئر نہ ہوئے اس آدمی نوں آندے نے زنی. تسی اپنی زبان وچ انہوں کی آکھو گے؟ حرام زادہ. تو گل آ گئی پھر اتنے جیڑا اپنے باپ دا نہیں وہ کسے دا نہیں, وہ جیڑا خالق کائنات دا نہیں وہ کسے دا نہیں. تے ساڈے اندر جو کمی ہے ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے, ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. یہ تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ دنیا میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو. اگر دنیا کی عزت چاہو, اگر عظمت چاہو تو آج بھی خاک مصطفیٰ بنو تو خدا عظمت عطا کرے گا. اگر آج بھی خاک پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقت اختیار کرو تو خدا آج بھی قدم اگرچہ تھوڑے زمین تے اٹھن گے لیکن یہ آہٹ آفاق تے ہوئے, یہ آہٹ آفاق تے. باقی آئندہ سے ہی اللہ من اور تم سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.